जब जरा कराची के हवाले से बात हो जाए, कराची सबका है, कराची का कोई नहीं, ये बार बार कहा जाता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि तमाम तर पॉलिटिकल जमातों को कराची की याद सताने लग गई। और सबको पता है क्योंकि 2 साल के बाद इलेक्शंस होने वाले हैं और कराची में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कराची जिसका तो फिर कहा जाता है कि पूरा पाकिस्तान ही उसका। और हम देख रहे हैं कि अब समहाउ कराची के हालात पर शहबाज शरीफ साहब ने भी जो अपनी इतने अरसे की जो खामोशी थी वो तोड़ भी, दी है। हाँ जी, वो भी तोड़ दिया। अशफाक कल हम देखा जो कल जलसा भी हुआ है उसमें भी, और बड़ी हम देख रहे हैं कि चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, मुस्लिम लीग नून हो, सबको इस हवाले से बात कर रहा है कराची। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि उन्होंने एक तो मुफ्ता इस्माइल साहब को मनाया आके, वो एक बड़ा मसला था, क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने कहा कि जनाब कार्रवाई होनी चाहिए जिस मामले पे उनके कंसर्न्स मौजूद थे। उसके साथ यहाँ पर आके उन्होंने कराची के मामले पर बात की। अच्छा, मुझे ये लगता है कि कराची का मामला मौसमी है, यानी कि हमारी लीडरशिप को भले गवर्नमेंट साइड पे हो या अपोजिशन साइड पे हो, उनको याद आता है, फिर उसके बाद वो आके बात करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर कुछ अरसे बाद याद आती है जब इलेक्शन याद आता है। इलेक्शन याद आता है। अब आप सोचें कि प्रॉपरली अगर यहाँ पर मरदमशुमारी हो और उसके बाद हल्का बंदियाँ हों, तो जाहिर है मुमकिन तौर पर जो नशिस्तें हैं उनमें भी इजाफा होगा और बल्दियाती इंतखाबात हो जाएंगे जी, नशिस्तों में इजाफा होगा, बल्दियाती इलेक्शंस होंगे, उसके बाद स्टेक जो है वो मजीद बढ़ जाएगा इस इलाके का, तो इस पर बात भी होगी आई एम श्योर। बिल्कुल जी। और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि जी सिंध में गवर्नेंस की सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है, सिंध वाले ना खुद काम कर रहे हैं ना हमें करने दे रहे हैं। क्या कहना था आपको, पहले वो सुनवाते हैं। ना पैसा कराची है ना अंदरूनी सिंध में लगा है। जो पैसा सिंध हुकूमत को दिया जाता है वो या दुबई में निकलता है या लंदन में निकलता है। पूरा इस वक्त जो सिंध का सूबा है एक बहरान का शिकार है, जिसमें लोगों को सेहत कार्ड देने को भी वो इनकारियां। अगर हम डायरेक्ट काम शुरू करेंगे तो फिर वो आएगा कि जी ये देखें जी ये तो सूबाई हुकूमत की इख्तियारात में आपने मुदाखलत कर दी। ना आप खुद काम कर रहे हैं ना आप हमें करने दे रहे हैं। सिंध में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत का खात्मा होगा और पीटीआई अगली हुकूमत यहाँ पर अपनी तश्कील दे पाएगी। अच्छा, मुराद अली शाह साहब का इस पर मौक़िफ़ है कि जनाब अगर सिंध में कोई भी काम करना चाहे, कोई भी आकर अच्छा काम करना चाहे तो उसको हम नहीं रोकेंगे। और मुराद अली शाह साहब ये कहते हैं कि वफाक हमसे हिसाब मांग रहा है, हिसाब तो हम लेंगे। के लिए सिंध सूबे के लिए पूरे के लिए कोई भी आके काम करना चाहे मैं मना नहीं करूंगा, इसलिए कि ये मेरे लोगों का फायदा है। 9,000 अरब रुपए आपके वफाक लेता है तो उनका काम बनता है कि सिंध में आके तरक्याती काम करें। हिसाब की बात कर रहे हैं ना, हिसाब बेटा तुमसे लेंगे 9,000 का, और अभी नहीं दोगे तो इलेक्शन में कराची के लोग तुमसे बाकायदा हिसाब लेंगे। अभी जो तुम लोगों ने ये अपनी जबान गलत इस्तेमाल कर दी वो करते रहो, इसलिए कि तुम्हें इसके अलावा तुम्हारे लीडर ने और कुछ नहीं सिखाया। इनकी बातें तो बड़ी सुनी थी ना, लेकिन इनका अमल हमने देख लिया कि इनके साथ काम नहीं करना, हमने अपनी मदद आप करनी है। वो अपने कन्वेंशन सेंटरों में बैठ के हंसी मजाक करते रहे, हम आपके सामने आपके दुख दर्द में आपके साथ शरीक होंगे। और शहबाज शरीफ साहब जब कराची आए, उन्होंने कराची की सूरत हाल देखी तो उन्होंने भी अफकुशाई की। उन्होंने कहा कि कराची के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है, अरबों खरबों टैक्स देने वाले शहर में मसाइल की भरमार है, और दुआ है मेरी मौत से पहले कराची की हालत सुधर जाए। बहुत अहम स्टेटमेंट उन्होंने दी। क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। मेट्रो बस का हक कराची का था। ये कराची शहर कमाऊ शहर है। कराची ने बतौर माँ के पूरे पाकिस्तान के लोगों को अपनी गोद में समा के रखा है। आज हमने 72 साल इस शहर के साथ सुतेली माँ का सलूक किया है। तो इसी पर बात कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी होगी शहबाज शरीफ साहब की, कहते हैं कि अरबों खरबों टैक्स देने वाले शहर का ये हाल है, और इसके साथ साथ जो हालत है उसको देखकर दिल खून के आंसू रोता है। तो कौन जिम्मेदार है इस तबाही का? ये शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा इम्पोर्टेंट नुक्ता उठाया है कि जो शहर अरबों खरबों रुपए का सरमाया इस मुल्क को देता है, उसके टैक्स नेट में पैसे जमा कराते हैं, उस शहर का बुरा हाल है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वफाक की जो जिम्मेदारियां शहर के हवाले से हैं, उस तरीके से वफाक ने बदकिस्मती के साथ उन जिम्मेदारियों को नहीं निभाया। शहबाज शरीफ साहब अपने भाई के जरिए 2013 से लेके 2018 तक वफाकी हुकूमत में थे। मैं पूछना चाहूँगा कि इन 5 सालों के अंदर कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा जो कि वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सीपेक में शामिल कराया था दिसंबर 2016 में, उसकी सॉवरेन गारंटी क्यों वफाकी हुकूमत ने अभी तक इशू नहीं की? अगर सिंध हुकूमत ने किंजर से इजाफी पानी की 650 MJT पानी की रिक्वेस्ट
2016 میں مشترکہ مفادات کونسل میں جمع کرائی تھی، وہ آج تک اس کے اوپر کیوں سنوائی نہیں ہوئی، کیوں فیصلہ نہیں ہوا؟ بدقسمتی کے ساتھ لوگ آتے ہیں، کراچی والوں سے وعدے کرتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں، چندہ لیتے ہیں، لیکن آخر میں جب کراچی پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے، جب کراچی پر کام کرنے کی بات آتی ہے، تو ان لوگوں کو کوئی کام وام کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کراچی شہر کے اندر اگر پچھلے 6 7 8 سالوں میں اگر کام کسی نے کیا ہے تو سندھ حکومت نے کیا ہے۔ اگر ماضی کی طرح جس طرح پرویز مشرف صاحب کے دور کی مثال دی جاتی ہے، آپ کو یاد ہوگا اس دور میں نہ صرف وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، مقامی حکومت، تینوں حکومتیں مل کر انویسٹ کرتی تھی کراچی کے انفراسٹرکچر میں، اور اس کے بعد ڈیولپمنٹ ہو پاتی تھی۔ لیکن یہ بدقسمتی کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے 8 9 10 سال کا اگر آپ ریکارڈ نکال کے دیکھتے ہیں تو نہ وفاقی حکومت نے کچھ کیا، نہ مقامی حکومت نے کچھ کیا۔ اب دیکھیں نا، مسئلہ یہ ہے جیسے بھی آپ نے کہا کہ وفاقی حکومت نے یہاں پہ کچھ نہیں کیا، وفاقی حکومت سے بات کرے تو وہ کہتے ہیں بھی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہاں پہ کوئی کام ہی نہیں کری، نہ وہ کر رہی ہے نہ وہ کرنے دے رہی ہے۔ تو کیا یہ اچھا ہو کہ وفاق اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو کہ فورس یہاں کی پروونشل حکومت ہے وہ اپنے اختلافات بھول جائیں اور ایک ہو جائیں کراچی کے مسئلے حل کرنے کے لیے؟ دیکھیں، کراچی کی ترقی کے لیے کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف ہے سیاسی بنیادوں پر، لیکن اگر وفاقی حکومت نیک نیتی کے ساتھ ڈیولپمنٹ کرنا چاہتی تو اس میں کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ اس کی میں آپ کو 2 4 مثالیں دیتا ہوں۔ گرین لائن، یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے دور کا پروجیکٹ ہے۔ وہ منصوبہ نون لیگ کہتی تھی کہ ہم 2018 مارچ میں کمپلیٹ کر لیں گے، 2018 مارچ میں وہ کمپلیٹ نہیں کر پائے۔ عمران خان صاحب کی حکومت آگے 3 سال ان کی حکومت کو مکمل ہو گئے، ابھی تک وہ جو ادھورا پروجیکٹ ہے گرین لائن کا وہ کمپلیٹ نہیں کیا جا سکا۔ آپ منگو پیر روڈ کی مثال لے لیجئے، یہ جو وفاقی حکومت کی کمپنی ہے SIDCL، اس نے پچھلے 5 سالوں سے اس سڑک کی تعمیر کا پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے۔ آپ جائیے منگو پیر کا حال دیکھیں۔ تو مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ لوگوں نے ایک آسان سلوشن ڈھونڈ لیا ہے کہ سندھ حکومت کے اوپر بلیم لگا دو، پیپلز پارٹی کے اوپر بلیم لگا دو، لیکن جو لوگوں کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، جو لوگوں نے خود اپنے کام لیے ہوئے، ان کاموں کو تو پورا نہیں کر پا رہے۔ فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں، یہ تاثر رکھتے ہیں کہ جو کارکردگی رہی ہے PTI کی تو اس کے بنیاد پر وہ سندھ میں بھی اگلی حکومت تحریک انصاف کی ہوگی۔ آپ اگری کرتے ہیں اس سے؟ یہ بڑا حیرت انگیز بیان بھی اور مضحکہ خیز بھی ہے، بیکاز PTI کے تو ایگزسٹنگ MPAs اس وقت ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ PTI کی جو اپنی سیٹیں تھیں جس کے اوپر وہ سلیکٹ ہو کے 2018 میں آ گئے تھے، اب تو ان سیٹوں کے اوپر جو بائی الیکشن ہو رہا ہے اس کے اندر وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے، ان کو عوام جو ہے ریجیکٹ کر گئی۔ اور ریسنٹ مثال آپ کو بلدیہ ٹاؤن کے انتخابات کی ملتی ہے، جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کا انتخاب کیا بلدیہ ٹاؤن کی عوام نے، چونکہ بلدیہ ٹاؤن کی عوام مایوس تھی PTI کی پرفارمنس سے۔ ان کے جو اپنے MPAs ہیں، چاہے وہ گھوٹکی کے شہریار شر صاحب ہوں یا جیکوباد کے اسلم ابڑو صاحب ہوں، انہوں نے اپنی پارٹی سے بغاوت کر لی ہے۔ انہوں نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی ترجیحات میں سندھ کے مسائل کو حل کرنا نہیں ہے۔ تو ان کے تو اپنے لوگ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو ان حالات میں یہ کس منہ سے اس طرح کی بات کر سکتے ہیں کہ اگلی حکومت PTI بنائے گی؟ صاف شفاف انتخابات میں تو PTI کا کوئی چانس نہیں بنتا۔ جس طریقے سے بہادری کے ساتھ، جرات مندی کے ساتھ سندھ کی باشعور عوام نے 2018 میں بھی ان کی سازشوں کا سامنا کیا تھا اور ان کو ریجیکٹ کیا تھا، ایک بار پھر 2023 میں آپ یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ نہ صرف صوبہ سندھ سے بلکہ سارے پاکستان سے PTI جو ہے وہ ریجیکٹ ہوگی۔ صحیح۔ اچھا دیکھیں، جہاں پہ کراچی کی بات آتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ وفاق بھی اور آپ لوگ بھی اور جو دوسری یہاں پہ اہم جماعتیں ہیں وہ بڑی بڑھ چڑھ کی باتیں کرتی ہیں کہ ہم نے کراچی کی ترقی کے لیے یہ کیا، کراچی کی ترقی کے لیے وہ کیا۔ ابھی اگر کرنٹلی بات کی جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کیا کام کر رہی ہے؟ کون کون سے پروجیکٹس ہیں جو کہ جاری ہیں؟ دیکھیے، میں تو ہمیشہ آن ریکارڈ کہتا ہوں کہ جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم نبھائیں گے، اور جو ہم اعلانات کرتے ہیں اس پر ہم سے پوچھ گچھ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کام کیا اور ہم کیا کام کر رہے ہیں۔ لیکن پلیز آپ PTI والوں سے بھی پوچھیں کہ وہ جو اعلانات عمران خان صاحب کے تھے، چاہے وہ کراچی کے 162 ارب روپے ترقیاتی پیکج ہو یا 1100 ارب روپے کا ترقیاتی پیکج ہو، اس کے اوپر ضرور ان سے سوال پوچھے گا۔ جہاں تک پیپلز پارٹی کے سندھ گورنمنٹ کا تعلق ہے، ملیر ایکسپریس وے ہماری کمٹمنٹ تھی، اس کی ٹینڈرنگ ہو چکی ہے، کام اس کے اوپر سٹارٹ ہو گیا ہے۔ کراچی کی سپر ہائی وے اور نیشنل ہائی وے کو ملانے والی روڈ جو لنک روڈ تھی، اس کی ٹینڈرنگ کا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا، اس کے اوپر کام سٹارٹ ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلے 6 سے 8 مہینے میں کام کو مکمل کر دیا جائے گا۔ سندھ حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ جو ہمارے بیچ کی طرف روڈ جاتی ہے، جس میں سینسپٹ روڈ ہے، موری پور روڈ ہے اور مچھلی چوک سے کینپ والی روڈ ہے، ان میں سے 2 سڑکیں ہم نے مکمل طور پر تعمیر کر لی ہیں، اور جو مچھلی چوک سے کینپ والی روڈ ہے انشاءاللہ وہ اگلے مہینے اس کا ٹینڈر کر دیا جائے گا، اس کے بعد ہم اس کو بھی تعمیر اس کی سٹارٹ کر دیں گے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم
جو ہمارا انڈسٹریل ایریا ہے سائٹ کا وہاں پر نئی سڑکیں تعمیر کریں گے. 15 سڑکوں کے منصوبے کو ہم نے بجٹ میں منظور کرایا ہے. ان سڑکوں کی تعمیر نو کا بھی کام سٹارٹ ہو گیا ہے اور تیزی سے ان کا کام چل رہا ہے. اور گرین لائن جو منصوبہ ہے اس کے بارے میں کیا اپڈیٹس ہیں؟ اب تو بسیں بھی سننے میں آ رہا ہے کہ آ رہی ہیں. دیکھیے اس بات میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ موجودہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ اس کی کوئی دلچسپی صوبہ سندھ کی عوام سے یا چھوٹے صوبوں کے ساتھ نظر نہیں آتی. چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہو, چاہے وہ گیس کا مسئلہ ہو, چاہے وہ بجلی کا مسئلہ ہو, چاہے وہ NFC کا مسئلہ ہو یا صوبہ سندھ کے 3 ہسپتالوں کا مسئلہ ہو. ہر چیز کے اندر یہ سندھ کی عوام کا استحصال کر رہے ہیں, سندھ کی عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. تو سندھ کی حکومت جو آئینی قانونی طریقہ ہے اس کو بار بار ایجیٹیٹ کر رہی ہے اور اس میں اپنے آپ کو اسرٹ کر رہی ہے. اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی جماعت ہے وہ سیاسی حکمت عملی بناتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف میدان عمل میں جاری و ساری ہے. صحیح, چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. مرتضیٰ واحد ہمارے ساتھ موجود تھے, ایڈمنسٹریٹر کراچی. اور ہم نے دیکھا کہ جو اسپیسیفکلی چاہے وہ وفاق ہو چاہے وہ مسلم لیگ نون, ان کے جو بیانات آ رہے تھے اور بیانات کا کیا رد عمل ہے وہ آپ نے دیکھا. دیکھیں یہاں پہ بڑا ضروری ہے کراچی کے لیے کوئی مل کے کام کرے, بٹ کراچی سب کو یاد ضرور آتا ہے جب اس دن الیکشن خرم شیر زمان صاحب ہمارے سامنے انہوں نے آئے کہا تھے, وہ انہوں نے ہو تو گئے پورے پیسے نمٹا دیے, 4 سڑکوں کے نام لے کے انہوں نے نمٹا دیے. انہوں نے کہا کہ یہ جتنا لگ گئے بجٹ 1100 سارا خرچ ہو گیا ہمیں. تو خیر اللہ کرے وہ بجٹ لوگوں کو بھی نظر آیا اور لوگوں کے لیے کچھ ہو بھی. پبلک ٹرانسپورٹ یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. گرین لائن منصوبہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب مڈ آف سپٹمبر میں انشاءاللہ وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو ابھی جیسے ہم نے دیکھا کہ جی ہمارے نمائندے جب انجم وہاں پہ موجود تھے تو انہوں نے کہا بھائی آپ ذرا دیکھیں کہ یہاں پہ سڑکوں کی صورتحال کیا ہے. اکتوبر ہے نا, اکتوبر آنے تو دینا. اکتوبر میں سپٹمبر کی بات نہیں کہی تھی, رک جائے, ایکسکیوز می, سپٹمبر سے اکتوبر میں بات چلی کیا؟ مجھے پتہ بھی نہیں چلا. نہیں آپ کو نہیں پتہ چلا, اچھا تو آپ خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی جب یہ ہوا, کیونکہ میں نے کہا ان کی ایک ہی زبان انہوں نے سپٹمبر کا ہے. اچھا وہ اکتوبر میں چلے کہ کوئی بات نہیں, BRTV میں یاد ہے تب بھی ایسا ہوا تھا.